ان کو میرے والد صاحب نے قادیان میں نوکر رکھ کر پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر ذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور علوم مروجہ پڑھے، اس وقت جو علوم مروجہ تھے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اس کے استاد کون تھے ذرا یہ بھی لکھ لیجئے۔ سیرت المہدی صفحہ 233 جلد اول۔ مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد میں لکھتا ہے کہ آپ کے استاد فضل الہی حنفی قادیان کے باشندہ تھے، حنفی تھے اور قادیان کے باشندہ تھے۔ دوسرے استاد فضل احمد فیروز والا ضلع گوجرانوالا کے باشندہ اہل حدیث تھے۔ ایک استاد حنفی ہے، دوسرا اہل حدیث ہے۔ مولوی مبارک علی سیال کوٹی مرزائی انہی کے بیٹے تھے۔ قادیانوں کا ایک مشہور قادیانی ہے، اس کا نام مبارک علی ہے۔ یہ فضل احمد نے اس بدبخت کو پڑھایا، نقصان یہ ہوا کہ فضل احمد کا بیٹا قادیانی ہو گیا۔ تیسرے استاد سید گل علی شاہ بٹالہ کے رہنے والے، بٹالہ کے باشندہ اور شیعہ تھے۔ ایک استاد حنفی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے۔ تو میں نے چوتھی بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی نے مختلف اساتذہ سے پڑھا، انسانوں سے پڑھا، لہذا وہ اللہ کا نبی۔ آواز نہیں آ رہی؟ نمبر 5، اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والے فرشتہ کا نام؟ آواز نہیں آ رہی؟ مرزا قادیانی پر وحی لانے والے کا نام ٹیچی ٹیچی، ٹیچی ٹیچی، ہاں صحیح کہا، ٹیچی ٹیچی۔ واٹ از واٹ از بتاتا ہوں، چلو حوالہ پڑھ لیں۔ کہتا ہے 9 مارچ 1905 کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سارا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ بلی کو چھچھڑوں کے خواب۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ تو ہوگا۔ کہتا ہے میں نے نام پوچھا، کہتا ہے میرا نام کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ تو ہوگا، تو اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ پنجابی زبان میں ٹیچی وقت مقررہ کو کہتے ہیں، جو وقت مقررہ پر پیسے لانے والا ہو اس کو کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کا نام کچھ نہیں، جیسے کہتا ہے میرا نام کچھ نہیں ہے، اور بعد میں اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے، اس کا نام کچھ نہیں تھا، اس نے بتایا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے، جھوٹ بولا نا؟ اور اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا اور اس نے کہا میرا نام کچھ نہیں ہے، تب بھی جھوٹ بولا۔ جس نبی کے فرشتے جھوٹے ہوں وہ خود سچا کیسے ہو سکتا ہے؟
ویسے جیسا منہ ویسی چپیٹ، جیسی روح ویسے فرشتے، چونکہ مدعی نبوت جھوٹا ہے اس لیے فرشتے بھی جھوٹے آ رہے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کا نبی اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے جن دوستوں نے ترجمہ پڑھا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے تذکرے اور چرچے موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مطلب ہے اوتیا شاطر الحسن، اللہ پاک نے جب صفت حسن کو پیدا کیا تو آدھا حسن ساری کائنات کو عطا فرمایا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمیت ساری کائنات سے زیادہ حسین تھے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے بڑے عالم ہیں اور اپنے کھجوروں کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اعلان ہوا کہ حضور تشریف لے آئے تو یہ اب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے اعلان کی آواز آئی۔ راستے میں ان کی پھوپھی ملتی ہیں، والد کی بہن، پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھو وہ نبی آخر الزمان، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ایک عرصہ سے انتظار کر رہے تھے، وہ نبی آ چکے۔ میں ٹھہرو بیٹا، ٹھہر گئے۔ میں دیکھو تم تورات زبور انجیل کے بڑے عالم ہو، واقعتاً وہ اللہ کا نبی ہو تو اس کو قبول کرنے میں ذرا برابر جھجک محسوس نہیں کرنی، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نگاہ پڑتی ہے تو دیکھتے ہی بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی ایک آنکھ سے کانا تھا، جو کانا ہو وہ اللہ کا نبی کانا من الکافرین۔ مرزا قادیانی کانا تھا، اور بھی اس کے بدصورت ہونے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایڑیاں پھٹ گئی تھیں، پیر کی ایڑیاں آپ کے بعض اوقات گرمیوں کے موسم میں سردی میں تو پیر کی ایڑیاں پھٹتی ہیں، گرمی نہیں پھٹتی، اور داڑھوں کو کیڑا لگ گیا تھا، دندان مبارک آخر میں خراب ہو گئے تھے، نگاہ کمزور تھی۔ آپ نے دیکھا نا کہ ایک غیر محرم عورت بھانو دبا رہی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، مرزا قادیانی کو ایک غیر محرم عورت مسمات بھانو، آپ دنیا کائنات کی تمام قادیانیت کو چیلنج کر کے کہیں کہ یہ بھانو کون تھی؟ یہ مرزا کی ماں تھی؟
ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو تکلیف کے وقت دبائے، بات سمجھ آتی ہے؟ بہن تھی، بہن بھی نہیں ہے۔ بیٹی تھی، بیٹی کا نام بھی یہ نہیں ہے۔ بیوی تھی، بیوی کا نام بھی نہیں ہے۔ دو بیویاں تھیں مرزے کی، ایک مسلمان رہی، اس کے بیٹے کا نام فضل احمد تھا، تو قادیانی اسے فجدی ماں کہتے ہیں۔ یہ پنجابی میں لفظ بگاڑ کر فجدی ماں، فضل احمد کی ماں۔ اور دوسری نصرت جہاں، اسے کہتے ہیں ام المومنین، استغفر اللہ۔ اور دیکھیں ساری قادیانیت ذریت خبیثہ، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومن کہتی ہے، لیکن پہلا قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین اسے ام المومن نہیں کہتا، بلکہ بیگم صاحب کہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وجہ مجھے معلوم نہیں ہے، وجہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حکیم نور الدین اور بشیر الدین محمود کی تصاویر ملا کے دیکھ لیں۔ غلام محمد سے بھی ملیں، حکیم نور الدین سے بھی ملیں، کیسے ملتی ہے؟ تو خیر، میں نے چھٹی بات یہ عرض کی کہ اللہ کا نبی خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک آنکھ نہیں کھلتی تھی، جو آنکھ سے کانا ہو وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا۔ نبی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ خیر کوئی حد نہیں ہے، پشتوں میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور جمع اور مفرد کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اللہ کا نبی حسب و نسب اور خاندان کے اعتبار سے سب سے عمدہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا نبی حسب نسب اور خاندان کے اعتبار سے سب سے عمدہ قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کو قبول اسلام کا خط لکھا۔ ہرقل اہل کتاب تھا، انہوں نے کہا یہاں کوئی عرب تاجر ہے ہوں تو بلائیں۔ چنانچہ عرب تاجر بلائے گئے۔ ہرقل نے کہا کہ یہ خط آیا میرے پاس، تمہارے ایک عربی نے خط لکھا ہے، محمد، آواز نہیں آ رہی، ان سے جو قریب ہو تم میں سے، خاندان کے اعتبار سے ذرا آگے ہو جائے۔ باقی والوں کو کہا کہ گول دائرہ بنا لو۔ اب ہرقل نے سوالات کیے، بخاری شریف کے آغاز میں صفحہ نمبر 4 پر سوالات موجود ہیں۔ ایک سوال یہ کیا، ابو سفیان بتاؤ کیفا ناسبہ فیکم، یہ نبی جس نے مجھے خط لکھا ہے، یہ حسب نسب اور قومیت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اب دیکھیے ابو سفیان اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حریف